بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے شیخ وقاص اکرم صاحب. اپوزیشن کے حوالے سے آج جو ہم اس وقت وفاقی دارالحکومت میں 2 روزہ یہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے, بڑی مشکلات ہیں, بڑے ہال بھی باسی صاحب بتا رہے ہیں بار بار پریس کانفرنس میں کہ اس کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. لیکن جو سوال ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آخر یہ قومی کانفرنس کیوں نہیں لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی؟ دیکھیں, یہ کیونکہ ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ شیپ اپ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے ایونٹس آنے ہیں. یہ ایونٹ جو ہے وہ اگر کوئی اور ہماری اتحادی پارٹیاں یا جن سے ہمارا اتفاق ہے اگلے لائے عمل پہ, وہ اس کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں تو ہم خود انہیں لیڈ دینا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم وہاں پہ موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ موجود ہیں, اسد کیسر صاحب وہاں پہ موجود ہیں. عمر ایوب اس صاحب حوالے سے کوئی عمر ایوب صاحب وہاں پہ تھے, تو ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی وہ ختم ہوا آج کا سیشن, جو کہ انہوں نے بڑی رکاوٹ کرنے کی کوشش کی, کہاں سے انہوں نے لوگوں کو متنفر کیا, کہاں پہ لوگوں نے بکنگ کر کے اس کے بعد واپس لے لی, انہوں نے پریشرائز کیا, انہوں نے اداروں کو استعمال کیا اس کے لیے. اور اس کے بعد جب فائنلی اس جگہ پہ پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے لوگوں نے, آج میڈیا کا سیشن تھا, میڈیا کے لوگوں نے گفتگو کی اور اس میں بہت سے لوگ آئے تھے, اس میں کئی ریٹائرڈ جنرلز بھی تھے, لودھی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. آپ جب وہاں سے نکلے ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی کل وہ جو انتظامیہ ہے ہوٹل کی, کہ جی کل کے لیے, اب کیونکہ یہ 2 روزہ کانفرنس ہے تو کل کے لیے آپ کو نہیں مل سکتا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں حکومت جو ہے اداروں کے ذریعے ہم پہ پریشر ڈال رہی ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ ان کو فارغ کریں, نہیں تو ان کو 10 کروڑ روپے جرمانہ ہم آپ کو کر دیں گے ہوٹل کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ 150 ملازم ہے وہاں پہ, غریب وہ لوگ ہیں, ان کا روزگار ہے, ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے, اور یہ تو لوگوں کے رائٹس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. اور ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہیں پریس کانفرنس کے بعد لابی میں بیٹھے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کے دیں ہمیں کہ آپ کو کون پریشرائز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کل پورے جوش و جذبے سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے تمام لوگ جو کانفرنس کروانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ پہنچیں گے. اگر یہ ہوٹل کو بند کرتے ہیں یا جرمانہ کرتے ہیں تو دیکھ لیں, پھر یہ سارا ملک دیکھ رہا ہے. اس ملک میں ججز کو بھی دیکھنا چاہیے, اعلیٰ جوڈیشری جو یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھی ہے, چاہے سپریم کورٹ میں چاہے ہائی کورٹ میں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ جو ڈیموکریسی کے مامے بنے ہوئے انسٹالڈ حکمران, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہاں پہ پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی باہر والے اداروں کو آپ کیوں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور سول رائٹس کے حوالے سے باہر بات کرتے ہیں. ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ایسی چبلیں ماریں گے نا تو باہر کے جو ادارے ہیں وہ خود بخود ایسی چیزیں پک کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ کتنا کو بڑا کانفرنس ہو جانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کامران مرتضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور اسد کیسر صاحب کو کنوے کیا گیا تھا, اس کے حوالے سے 15 روز ہو گئے لیکن کوئی آپ لوگ نے رسپونڈ بھی نہیں کیا. تو کیسے یہ جماعتیں متفق ہو کے یکسوئی کے ساتھ ایک پیج پہ آئیں گی؟ ایسے نہیں, کوئی بات دیکھیں, ہم نیشنل ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. یہ کوئی پیٹری ایشوز اگر ہے بھی صحیح اور انہوں نے کنوے کیے ہیں تو اگر تو یہ انہی کے حل کرنے کے ہوتے تو شاید وہ ان کو جواب دے چکے ہوتے. مگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہیں, اور بہت سی چیزوں پہ خصوصاً جو اس قسم کے الائنسز ہیں ان میں اس قسم کے تحفظات پہ وٹ ایور تحفظات دے ہیو, ہو سکتا ہے کہ خان صاحب سے مشاورت لازمی ہو. اتنا ان کو بھی سمجھنا چاہیے, بھائی ہمارے. ابھی تک عمران خان صاحب کی یہی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کوئی جے یو آئی کے ساتھ کوئی پالیسی واضح خان صاحب کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. میں یہ آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ تحفظات یا کیا مطالبات رکھے گئے ہیں جے یو آئی کے جانب سے؟ نہیں, دیکھیں خان صاحب کی طرف سے پالیسی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے انگیجمنٹ جو تھی اس میں تعطل آ گیا تھا, بٹ خان صاحب نے پھر بھی کہا کہ آپ ان سے انگیج کریں. خان صاحب کے حکم پہ ہی دوبارہ جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ گئی ہے, وہ رابطہ کمیٹی جو پہلے نیگوشیشنز کمیٹی تھی, اور وہ دوبارہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو خان صاحب کے حکم پہ یہ شروع کیا گیا ہے. باہر کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انتخابی رائیول رہے ہیں, ایک دوسرے کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں. یہ تو پالیسی ہے ہی خان صاحب کی. باہر کسی کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر جا کے مولانا سے مل لیں؟ ہم جو پاسبل ہوا وہ سارے تحفظات دور کریں گے, کیونکہ ہم لوگوں کو لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. خان صاحب کا ویژن یہ ہے. There has to be a fresh election, and for that fresh election all opposition parties need to get together. رائٹ. بٹ شیخ صاحب, جہاں پر سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی جا رہی ہے, جو پارٹی جو چھوڑ چکے ہیں پارٹی میں واپسی کے حوالے سے, ان کے حوالے سے کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. عمران خان صاحب جس کو مناسب سمجھیں گے he will allow them to come back, اور جس کو نہیں سمجھیں گے نہیں کریں گے. اور اس کے بارے میں واضح کہہ چکا ہے کہ جب میں باہر آؤں گا میں پھر اس کے بارے میں سوچوں گا. سو ابھی جو ملاقات ہوئی ہے
اس میں تو انہوں نے واضح طور پہ یہ جو ابھی سلمان اکرم رائد صاحب ملے اور سارے ملے ہیں، میرے خیال میں آپ نے وہ ٹویٹ پڑھا ہوگا، جی 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 انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جو پالیسی ہے پالیسی وہی ہوگی. یہاں آپ کو پتہ نا سیلف امپوزڈ اینڈ سیلف پرپوزڈ اسپوکس پرسنز ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. وہ اینکر بھی مطلب ہے کہ وہ چسکے مسکے لیندے نے کہ ٹھیک ہے اچھی چیزیں جی گلاں کرن گے تو اپنا پروگرام بھی ٹھیک چلے گا. وہ بٹھا لیتے ہیں جن کا ہماری پارٹیوں سے تعلق بھی نہیں ہوتا. تو خان صاحب ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر کہ صرف پارٹی کے عہدیدار جو انہوں نے خان صاحب کے اس سے میرے بنے حوالے سے بیان وہی پارٹی پالیسیز کے اوپر بات کر سکیں گے اور کوئی نہیں. رائٹ مطلب ہے کہ وہ جی اس جی سے جی زیادہ کتنا کسی کو سمجھایا جائے اور کوئی نہ سمجھے تو تسی سمجھدار ہو پھر آپ ہی. رائٹ بٹ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہا ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کی ہدایت کر رہے ہیں. یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے شیخ صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر خان کو کسی پہ اعتماد نہیں ہوگا تو نہ وہ ذمہ دار ہوگا اور نہ وہ عہدیدار ہوگا اس پارٹی میں. خان کو اگر کسی پہ اعتماد نہیں ہے نا، اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو آئی ول ناٹ بی دی انفارمیشن سیکرٹری. اگر علی خان کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو وہ چیف منسٹر نہیں ہوگا. اگر سلمان راجہ پہ اعتماد نہیں ہوگا تو وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہوگا. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ہاؤ اسٹوپڈ از اٹ کہ پیپل تھنک کہ خان کوئی ایڈا کمزور اور مجبور آدمی ہے کہ ان کو مجبوری ہے کہ انہوں اعتماد بھی نہیں ہے اور بندے وہاں پہ رہیں گے. نہیں، خان کو مجبور لیڈر نہیں ہے. if he thinks کہ آپ نہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو چک کے باہر مارے گا. اللہ خیر سے اسی کا فرق پڑتا. یہ ایسی فضول قسم کے لوگ ہیں، ان کو کوئی اور کام نہیں ہے پروپیگنڈے کے. مطلب وی ہیو بگر چیلنجز. اور وہ خان صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے. خان صاحب نے اپنے اس میں تمام ورکرز کو یہ کلیئر کر دیا ہے کہ پالیسی کون بتائے گا اور وہ اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے عہدیداروں کے ساتھ وہ خود کھڑے ہیں. یہ جو ڈرامے لوگ کرتے ہیں نا یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ، وہ جی خان صاحب کو اچھی انفارمیشن نہیں دی جا رہی تو اس لیے خان صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بے وقوف ہو. جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ somebody can go inside and fool that leader؟ آپ کو پاگل لوگ تو نہیں ہے. وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن شیخ صاحب بڑی آوازیں تو آپ کی جماعت کے اندر سے بھی آ رہی ہیں نا، آپ کے جو ابھی بھی جو کرتا دھرتا ہیں، جو ریلیونٹ جو آپ کے لیڈرز ہیں. جی 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 سوری آپ سوال نہیں، میں کہہ رہی ہوں وہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے تو آپ کے پارٹی کے رہنما خود بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب گزشتہ روز بھی جھگڑا صاحب نے کہا، تیمور جھگڑا صاحب نے، کہ فارم 47 سے ان کو الیکشن ہرایا گیا اور الیکشن کے بعد ان کے گنڈا پور صاحب سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. سو اس قسم کی باتیں جب ہوں گی تو وہ تو نیچرلی جو فرکشن ہے یا ڈفرینسز ہے وہ تو منظر عام پہ خود ہی لے کر آئے جا رہے ہیں. میں نے سنا نہیں ایگزیکٹلی کہ کانٹینٹ کیا تھے تیمور جھگڑا صاحب کے. وہ سمجھدار آدمی ہیں، وہ یوزلی اس قسم کی بات نہیں کرتے. سو آئی وونٹ بی ایبل ٹو کمنٹ واٹ ہی سیڈ. مگر پارٹیوں کے اندر دیکھیں، پارٹیوں کے اندر ہم خیال بھی ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتے ہیں. ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ ایڈی وڈی پارٹی ہے، 2-4 بندے ایک دوسرے چنجا ماری بہن دیتے کی رولا دے رائٹ. اور آخر میں جہاں پر آپ نے بیچ میں بھی ذکر کیا کہ وہ ریباٹ تو آپ لوگ نے کیا تھا جو عمران خان صاحب کے بشرا بی بی کے کھانے کے حوالے سے جو خبریں جس طرح سے آپ گردش کر رہی ہیں، اس کو بھی آپ ذرا ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کر دیں کہ آیا کہ ان کے کھانوں پہ واقعی میں اتنی بڑی رقم جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، فیملی وہ پے کر رہی ہے، اور جو مینیو ان کا بتایا جا رہا ہے وہ وہی کچھ عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے، فیسلٹیز پوری دی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں بات سنیں، ایگزیجریشن تو یہ حکومت کرتی ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان کے کھانے کے پیسے ان کی فیملی دیتی ہے، تو اس لیے کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو باقی یہ جتنے یہ بڑی بڑی رقمیں شکمیں بتا رہے ہیں، یہ ساری نان سینس اسٹوپڈ باتیں، یہ ایگزیجریشن ہے. ایک بندہ اور وہ بھی کھلاڑی آدمی جو کہ مطلب ہے کہ ایکسرسائز پہ بلیو کرتا ہے، وہ کنی کو دیکھا کھا جائے گا. مار دینے چلنا خان جتنا کو کھاتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو خان اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے، کسی کے گھر سے نہیں کھا رہا. جس کو تکلیف ہے میں اس کو شور کرانا چاہتا ہوں، تھوڑے گھروں نہیں کھا رہے، اپنے گھروں کھا رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف.